تو میں دوستوں کو کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے. اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور پھر بے وفائی کا داغ لیے آج تحریری احتجاج کر رہا ہے کہ صنم بے وفا. تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار ہی اس سے کیا جس نے بے وفائی کی. تجھے وہ چوکھٹ بتاؤں کہ جب وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے. ان سے پیار کر جو پیار کرنے کی ریت جانتے ہیں اور پیار کو نبھانا جانتے ہیں. ان سے محبت کی جائے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری محبتوں اور ہماری الفتوں کا مرکز ہی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ کسی سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ کسی سے پیار کیا جاتا ہے تو اس سے پیار کیوں کیا جاتا ہے؟ عمومی طور پہ ہم کسی سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے کہ اوکھے ویلے کام آئے گا. تو ہم اس وجہ سے اس سے تعلق قائم رکھتے ہیں, اس سے محبت کا ربط پیدا کر لیتے ہیں کہ اس کی دوستی مجھے, اس کی یاری, اس سے تعلق مجھے کسی مشکل وقت کام دے گا. اگر یہ ذریعہ ہے محبت کا اور یہ داعیہ ہے پیار کا, تو بتاؤ نزع کے وقت سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے, اور قبر سے اوکھا وقت کوئی ہو سکتا ہے, حشر سے کوئی کڑی اور سخت گھڑی ہو سکتی ہے. تو پھر جو قبر میں بھی کام آئے, جو نزع کے وقت بھی کام آئے, جو سرے محشر بھی کام آئے, جو پل صراط پہ بھی کام آئے, جو میزان پہ بھی کام آئے, تو پیار تو پھر اس رسول سے کرنا چاہیے. اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس نے کوئی احسان کیا ہے, ماضی میں اس کا کوئی احسان آپ کے ذمہ ہوتا ہے, تو آپ کسی سے اس لیے بھی پیار کرتے ہیں کہ فلاں وقت میں اس نے میرے سے یہ احسان کیا, میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی, اور میں احسان فراموش نہیں ہوں, اس نیکی کو یاد رکھنے والا ہوں, اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ اوکھے ویلے یہ احسان کیا تھا. اگر یہ داعیہ ہے محبت کا اور کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس نے اوکھے ویلے ہمارے اوپر کوئی احسان ماضی میں کیا تھا, تو مجھے بتاؤ اگر حضور تشریف فرما نہ ہوتے اور حضور کی تخلیق نہ ہوئی ہوتی تو ہمیں خلط وجود دیا جاتا. تو ہمارے وجود ہی مرہون منت ہیں حضور کے وجود کے, اس لیے ان سے پیار کیا جائے, چونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات کو خلط وجود ہی نہ دیا جاتا. اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نفس ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے. تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ اس نے کوئی ماضی میں احسان کیا ہے, تو ہمارے اوپر احسان ہے حضور کے وجود کا کہ ان کی تخلیق مقصود تھی کہ کائنات کو خلط وجود دیا گیا. لولاک لما خلقت الافلاک, اس پہ شاہد عادل ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات تخلیق ہی نہ کی جاتی. محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا, خدائی نہ ہوتی. کائنات کو پیدا ہی نہ کیا جاتا اگر ان کو پیدا کیا جانا مقصود نہ ہوتا. کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے, تو جب وہ پیار کرتا ہے تو بدلے میں مجھے بھی اس سے پیار کرنا ہوگا. وہ محبت اتنی دیتا ہے, پیار اتنا کرتا ہے کہ میں مجبور ہوں اس سے پیار کرنے کو. تو مجھے بتاؤ اگر یہ داعیہ ہے کسی سے محبت کرنے کا کہ وہ پیار کرتا ہے, تو پھر میں مجبور ہوں پیار کرنے سے. غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے امت کے لیے کون رویا؟ اس امت کے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کے رب سے بخشش کی دعائیں کس نے مانگی ہیں؟ امت کے لیے یہ پیار, یہ درد کہ میرا مالک بھی کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پہ گراں گزرتا ہے. جب تم بے چین ہوتے ہو تو نبی آزردہ ہو جاتے ہیں, ان کا دل دکھ جاتا ہے. مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ, کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے,
تو اس دنیا پہ آتے ہی امت کو کس نے یاد کیا اور ساری زندگی اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں کون مانگتا رہا؟ اور پھر اس دنیا سے گئے تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور کو لحد میں اتارا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے لمحۂ نور ہل رہے تھے۔ مجھے شوق ہوا کہ میں دیکھوں اس وقت حضور کیا فرما رہے ہیں، تو میں نے اپنے کان حضور کے ہونٹوں کے قریب کیے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض چل رہی تھی، مالک میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ پیار کرتا ہے تو جتنا پیار امت سے حضور نے کیا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، کسی کے ساتھ اس لیے بھی محبت کی جاتی ہے کہ وہ صاحب فضل و کمال ہے، اہل علم سے، شعراء سے، ادباء سے، فلاسفہ سے، بڑے بڑے لوگوں سے لوگ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ صاحب کمال ہیں، صاحب شرف ہیں، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے ہنر کی وجہ سے، ان کے کمال کی وجہ سے لوگ ان کو ہیرو مانتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر یہ ذریعہ ہے کسی سے محبت کرنے کا تو پھر بلغ العلا بکمال ہے۔ بتاؤ جن بلندیوں تک میرے حضور پہنچے ہیں کوئی وہاں تک کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ اچھا، کسی سے محبت کا بہت بڑا داعیہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، اور خوبصورتی کی طرف قلب کا میلان، قلب کا رجحان، یہ ایک انسانی فطری عمل ہے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بڑا ہے تو پھر کائنات میں میرے محبوب جیسا لاؤ تو لکھاں آئے لوگ زمانے دے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو، مکھ چند بدر شاہ